آپ کی تشریف آوری سے پہلے ایک واقعہ پیش آنا تھا۔ دیکھیں جیسے ہمارے ہاں سیانے بزرگ ہوتے ہیں نا، وہ تاریخ یاد کرنی ہو تو پتہ کیا کہتے ہیں، فلاں فوت ہوا تھا، اس کے 10 دن بعد فلانا بیٹا پیدا ہوا تھا، یا جس دن فلاں جگہ ایک آگ لگی تھی نا، اس کے اتنے دن بعد فلاں کام ہوا۔ تو کسی بڑے ایونٹ کے ساتھ، بڑے واقعے کے ساتھ تاریخوں کو یاد کیا جاتا ہے۔ اب میرے نبی کی تشریف آوری سے پہلے ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا، اور وہ واقعہ کیا تھا؟ اصحاب الفیل، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل۔ میرے نبی کے پیدا ہونے سے 40 دن یا 50 دن یا 55 دن، 3 روایتیں پہلے یہ واقعہ نمودار ہوا کیا؟ یہ تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، 2 سلطنتیں تھیں، کیسر و کسریٰ، یا سلطنت روما اور ادھر سلطنت ایران، پرشین امپائر، یہ 2 سلطنتیں تھیں۔ بلاک تھے، 2 بڑے بڑے بلاک۔ یہ جو بلاک تھا کیسر کا بلاک، اس میں 4تھی صدی کا جو پہلا نصف تھا، پہلا نصف، اس میں قسطنطین اعظم جو اس کا بادشاہ تھا وہ عیسائی ہو چکا تھا۔ اس لیے کیسر کی جہاں جہاں حکومت گئی وہاں وہاں عیسائیت پھیلتی چلی گئی، اور ایران کی حکومت ہندوستان تک آتی، اس کے زیر نگی جو جو علاقے تھے وہاں مجوسیت پھیلتی چلی جا رہی۔ عربوں کے وہ علاقے جو ان کے ساتھ ٹچ ہوتے تھے، حبشہ میں، شام میں، یمن میں، یہاں بھی ان کی عیسائیت پھیلنی شروع ہو گئی۔ چنانچہ انہوں نے کیا کیا کہ عربوں کے ساتھ اپنے تعلقات بحال کرنے کے لیے، پوری تاریخ سمجھا رہا ہوں، ہمارے بہت سے بھائی بہت سی باتیں بیچ میں کڑیاں نہیں سمجھتے تو بات الجھ جاتی ہے، میں آپ کو مختصر کڑیاں جوڑ کے سمجھا رہا ہوں۔ انہوں نے عربوں کے اوپر ایک احسان یہ کیا، یہ احسان سیاسی طور پر کیا یا یہ احسان مذہبی طور پر کیا؟ وہ احسان کیا کیا؟ عربوں سے کہا کہ تم ہمارے ملک میں جب چاہو جس وقت چاہو آزادانہ تجارت کر سکتے ہو۔ اور یہ بہت بڑی آفر تھی عربوں کے لیے، کیونکہ عرب کیسر و کسریٰ کے ہم پلہ تھوڑی تھے، اب اوپر سے تجارت کی آزادی مل جائے۔ یہ احسان سیاسی اس لیے ہو سکتا ہے کہ تاکہ کسریٰ کی حکومت سے یہ نکل جائیں، ہمارے نیچے آ جائیں۔ یہ احسان مذہبی طور پہ اس لیے ہو سکتا ہے کہ یہاں ہم کل عیسائیت پھیلائیں۔ 2 ہی مقصد ہو سکتے، تو انہوں نے ان کو آزادانہ تجارت دے دی، تجارت شروع ہو گئی۔ اور انہوں نے کیا کیا کہ یمن کے اندر بھی عیسائیت تھی، یمن کے بادشاہ نے حبشہ کا بادشاہ تھا، حبشہ، ان کی بڑی گورنمنٹ وہاں تھی حبشہ کے اندر، اس کے بادشاہ نے یمن کے اندر گورنر بنا کے بھیجا ابرہہ کو کہ ابرہہ تم وہاں جاؤ۔ یہ میں نے ابرہہ کا پس منظر سنایا آپ کو۔ ابرہہ جب وہاں گیا تو اس نے یہ دیکھا کہ عربوں کو مذہبی طور پہ میں اپنی طرف کیسے منتقل کروں۔ اس نے سوچا کہ عربوں کی ساری کشش بیت اللہ کے ساتھ ہے، اس نے یمن کے دارالحکومت صنعاء کے اندر ایک بیت اللہ جیسی شکل کا گھر بنا لیے، اور لوگوں سے کہنے لگا یہ بھی بیت اللہ ہے، اس کے اندر بھی کعبہ ہے، تم اس کا طواف کرنے کی بجائے تم اس کا طواف کرو، اس کے پاس آیا جایا کرو۔ اب عربوں کی تو گھٹی میں پڑی ہوئی تھی یہ بات کہ بیت اللہ سے عقیدت تھی ان کو، تو انہوں نے اس مذاق اڑانے کے لیے اس بیت اللہ کا مصنوعی جو اس نے بنایا تھا، اس کا مذاق اڑانے کے لیے قبیلے کنانہ کا ایک آدمی وہاں گیا اور اس کا عین مقدس مبارک مقام پہ جا کے قضائے حاجت کرایا، اس کو ناپاک اور نجس کر دیا، اور ابرہہ کو پیغام دے دیا کہ تیرا بیت اللہ اس قابل ہے،
ہمارے بیت اللہ کے مقابلے میں تیرے بیت اللہ کی یہ حیثیت۔ اس کو بڑا غصہ آیا، آگ بگولا ہو گیا، قسم کھا لی کہ جب تک میں ان کے بیت اللہ کے ساتھ اینٹ کے ساتھ اینٹ نہ بجا دوں میں اس وقت تک سکھ اور چین کا سانس نہیں لوں۔ اب یہ چلا بیت اللہ کو گرانے کے لیے۔ اس نے کیا کیا، 13 ہاتھی لیے، بڑے بڑے، وہ ہاتھی جو قلعے کی دیواریں گرانے والے، قلعہ شکن ہاتھی، 13 بڑے بڑے ہاتھی ساتھ لے کے۔ اور عربوں نے کبھی ہاتھی دیکھے نہیں تھے، عربوں نے کبھی ہاتھی نہیں دیکھے، اور یہ 13 بڑے بڑے ہاتھی لے کے بیت اللہ کو گرانے چلا گئے۔ ادھر بیت اللہ میں بھی اطلاع پہنچ گئی کہ ابرہہ آ گیا ہے بیت اللہ کو گرانے کے لیے۔ ابھی اللہ کے محبوب تشریف نہیں لائے، آپ کے دادا جان عبد المطلب نے سب کو جمع کر کے کہا، سنو میرے دوستوں، کیسا مضبوط عقیدہ تھا، ایسا مضبوط عقیدہ چاہیے آج امت مسلمہ کا۔ کہنے لگے، لوگوں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم اپنے گھروں کی حفاظت کرتے ہیں، بیت اللہ کی رب کعبہ خود حفاظت کر لے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تم سب چلے جاؤ اپنے پہاڑیوں پر۔ ادھر سے ابرہہ نے اپنا قاصد بھیجا کہ جاؤ جا کے ان کو بتاؤ۔ وہ جو قاصد آ کے کہنے لگا کہ ابرہہ کہہ رہے ہمارا مقصد تم سے لڑنا نہیں، تم سائیڈ پہ ہو جاؤ، ہمارا مقصد تو بیت اللہ کو گرانا ہے، اگر تم بیچ میں نہیں آؤ گے تو ہمارا تمہارا کوئی جھگڑا نہیں۔ جناب عبد المطلب نے ان کو کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا کہ تم اتنی مجموعی تعداد کے ساتھ لڑنے کے لیے آئے ہو، ہم سارے قبائل بھی اکٹھا ہو کے تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم پہلے سے ہی تمہارے ساتھ لڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اس نے کہا آپ ایسا کرو، میرے ساتھ چل کے ابرہہ سے بات کرو، شاید کام بن جائے۔ آپ گئے، تشریف لے گئے۔ جیسے ہی ابرہہ کی مجلس میں داخل ہوئے، میں نے بتایا تھا لمبا قد، خوبصورت چہرہ، وجاہت اور باروب چہرہ، ابرہہ دیکھ کے گھبرا گئے۔ اب بادشاہ تھا نا، اس لیے پسند تو نہیں کیا کہ اپنی سیٹ کے ساتھ بٹھائے، خود اپنی سیٹ سے نیچے اتر گیا اور نیچے بیٹھا، اور آپ کے دادا جان کو بھی وہیں بٹھا لیا اپنے ساتھ۔ بٹھا کے بات چیت شروع ہو گئی۔ کہنے لگا ہاں بھئی کس کام کے لیے آئے ہو؟ آپ نے فرمایا بھئی آپ نے میرے 200 اونٹ پکڑ لیے ہیں، میرے 200 اونٹ چھوڑ دو۔ آگے سے کہنے لگا عبد المطلب، میں نے تو آپ کو جب دیکھا سمجھا کہ تو بڑا سمجھدار آدمی ہے، لیکن تو نے اپنے دین اور دھرم کی حفاظت کی بات نہیں کی، تو بیت اللہ کی حفاظت کی بات نہیں کی، تو اپنے اونٹوں کی فکر میں لگا ہوئے۔ آپ نے کیا بات ارشاد فرمائی؟ آپ نے فرمایا انا رب الابل وللبیت رب سیمنعہ، میں اونٹوں کا مالک ہوں، میں اونٹوں کی فکر کرنے کے لیے آیا ہوں، بیت اللہ جس کا ہے وہ خود ہی اس کی حفاظت کر لے، میں تو رب الابل ہوں، وہ بیت اللہ ہے، اور بیت اللہ کی حفاظت اللہ خود کر لیں۔ اس نے کہا بھئی ان کے اونٹ دو اور ان کو چلتا کرو۔ یہ آئے اور آ کے بیت اللہ کا دروازہ پکڑا۔ حضرت عبد المطلب نے اور عربوں کو جمع کر کے، خاندان کو جمع کر کے کہنے لگے، اے میرے مولا، اگر ہمارا گھر ہو تو ہم اپنے گھر کی خود حفاظت کرتے ہیں، اے اللہ تو آج اپنے گھر کی حفاظت فرما، اے اللہ کہیں آج صلیبی غالب نہ آ جائیں، اے اللہ کہیں ان کی تدبیریں تیری تدبیروں پہ غالب نہ آ جائیں، اے اللہ ان کے منہ پھیر دے، اپنے گھر کی حفاظت کر لے، ان کی تدبیروں کو پلٹ دے۔ یوں اللہ کے سامنے دعا کی۔ اب یہ ابرہہ اپنا لشکر لے کے چلا، جو سب سے بڑا ہاتھی تھا نا، محمود اس کا نام تھا، اس نے رکھا ہوا۔ اب جب اس کو اٹھائے چلائے، وہ چلے ہی نہ۔ جب اس کا رخ پھیرے یمن کی طرف، الٹی سائڈ پہ ہے نا یمن، یمن کی طرف رخ پھیرے تو وہ دوڑتا ہوا جائے، بیت اللہ کی طرف رخ پھیرے تو وہ چلے نہیں۔ لیکن عقل کے اندھے کو سمجھ پھر بھی نہیں آئی۔ پردے پڑ جاتے ہیں میرے دوستوں جب، تو بڑی بڑی باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔
इधर अबाबील परिंदों का एक झुंड का झुंड, ग्रोह का ग्रोह आसमान पर नमूदार हुआ। हर एक परिंदे के पास 3 कंकरियां थी, 2-2 पंजों के अंदर, एक इस पंजे में, इधर तीसरी चूंच के अंदर, और वो हवा में लेके खड़े हुए। जैसे ही इन्होंने बैतुल्लाह की तरफ बढ़ने का इरादा किया, जाओ जाके देखो आज भी वो जगह महफूज है और उस जगह पे तारें लगी हुई हैं। जब ये उस जगह पर पहुंचा बैतुल्लाह को गिराने के लिए, अबाबील ने कंकरियां मारी। वो ऐसी कंकरी थी कि सर से लगती, जिस्म को फाड़ती, सवारी से निकलती, सवारी को फाड़ के ज़मीन पे निकल जाती। वो उन अबाबील की छोटी छोटी कंकरियों ने पूरे लश्कर को नेस्तो नाबूद कर दी। अब कुछ सोचे, आप सोच लो, ये चिड़िया आपको कंकर मारे कितनी, सर फटे, सर भी नहीं फटेगा किसी। लेकिन ये अबाबील की पावर नहीं, पीछे रब्बुल जलाल की पावर थी। और दुनिया इंसानियत को बतलाने के लिए कि ऐ लोगों, जो रब्बे मोहम्मद से टकराएगा, जो बैतुल्लाह के रब से टकराएगा, जो उसकी कुदरत को चैलेंज करेगा, जो उसके सामने खड़े होने के दावे करेगा, वो वक़्त की सुपर पावर होगी। मैं उसको छोटी सी छोटी ताकत से मरवा के उसका मजाक उड़ा दूँ। हुआ कि नहीं हुआ? चाइना को अपनी ताकत पे बड़ा नाज था कि मैं एक ताकत हूँ, मैं एक टेक्नोलॉजी की पावर रखता हूँ, मैं दुनिया इंसानियत को चैलेंज कर सकता हूँ। अल्लाह ने कहा अच्छा, तुझे किसी बड़ी ताकत से मारने की ज़रूरत नहीं, तेरे ऊपर एटम बम गिराने की ज़रूरत नहीं, तुझे सिर्फ एक कोरोना से ही मार देता हूँ। कितना बड़ा था कोरोना, नज़र भी नहीं आता, लगा लगा के थक गए, कहाँ है, तलाश करने के बावजूद नहीं मिलता था। लेकिन अल्लाह ने उस छोटे से उस मच्छर के साथ, उस छोटे से वायरस के साथ दुनिया की बड़ी बड़ी सुपर पावरों को हिला के रख दी, ये बताने के लिए कि अल्लाह है। इसलिए मेरे दोस्तों, अल्लाह जल्ल जलालू से डरना चाहिए। अल्लाह ने उन पत्थरों को, कंकरियों को ऐसा बनाया, कुरान पढ़ पढ़ के देखो, रोज़ाना पढ़ते हो, फजअलहुम कअस्फिम मअकूल, वो ऐसे हो गए जैसे खाया हुआ भूसा होता है। अल्लाह ने भूसे की तरह मिटा दिए। और अबरहा जो सबसे बड़ा अपने आप को सरदार और पोप समझता था, अल्लाह ने उसको चीचक की बीमारी लगाई। चीचक की बीमारी ऐसी लगी कि उसके बदन का गोश्त गल सड़ के गिरना शुरू हो गया। गिरता रहा, गिरता रहा, गिरता रहा, मौत नहीं आ रही, गिर रहा है गोश्त। और आखिर पे हड्डियों के ढांचे के बाद जब छोटा सा दिल बचा, बस वहाँ फिर जाके उसको मौत आई। और फिर अल्लाह ने पानी भेजा, पानी के ज़रिए से ये सब की सब लाशों और गंदगियों को उठा के फेंक दिया गया। फ़क़ुतिया दाबिरुल क़ौमिल्लज़ीना ज़लमू वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह फरमाते हैं हम यूँ ज़ालिमों की जड़ काट के रख देते हैं, हम ज़ालिमों की जड़ काट के रख देते हैं। ये जो वाक़या फ़ील पेश आया ना, मेरा मकसूद असहाब फ़ील का किस्सा सुनाना नहीं था आपको, लेकिन वहाँ तक जाने के लिए ये जो असहाब फ़ील का वाक़या पेश आया, ठीक इसके 55 दिन बाद मेरे नबी दुनिया में तशरीफ़ ले आए। और ये इसके नतीजे क्या निकले इस वाक़े के? नंबर 1, पूरी दुनिया पे अरबों की धाक बैठ गई। लोग समझने लग गए कि ये बैतुल्लाह है, ये अरब जारुल्लाह बैतुल्लाह के पड़ोसी हैं, इनसे पंगा ना लो, अल्लाह की तरफ से अज़ाब आ जाता। दूसरा क्या हुआ, कैसर जो था, जिसके मातहत अबरहा था, ईसाई सल्तनत थी, उसकी नफ़रत पूरी दुनिया के दिलों में बैठ गई। इसलिए जब ईरान ने मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को 10 साल हुए थे, ईरान ने जब रोमा को शिकस्त दी थी तो अरबों ने खुशी मनाई कि ये हमारे दुश्मन है।
عیسائیت عربوں کے اندر نہیں گئی۔ مشکل یہ پیش آئی کہ میرے نبی کی دعوت کا کام مشکل ہو گیا۔ مشکل کیسے ہو گیا کہ مشرکین مکہ اب اپنے دین کو سچا دین سمجھنے لگ گئے۔ انہوں نے کہا ہمارے ساتھ اللہ کی مدد ہے، حالانکہ ان کے ساتھ جو اللہ کی مدد ہوئی وہ صرف اور صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہوئی، اس لیے کہ یہ ورنہ دیکھا جائے یہ مشرک تھے اور روما سلطنت والے عیسائی تھے، وہ یعنی اہل مذہب تھے، یہ اہل مذہب نہیں تھے۔ اللہ کی مدد اہل مذہب کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن اس خاندان میں حضور نے تشریف لانا تھا، اس لیے اللہ نے ان کی مدد فرمائی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی لیے ان علامات کو ارہاس کہتے ہیں، یاد رکھنا، وہ اللہ کی غیبی مدد جو نبوت ملنے کے بعد آئے اس کو معجزہ کہتے ہیں، نبیوں پر آئے، اور جو ولیوں پہ آئے اس کو کرامت بولتے ہیں، اور جو نبوت آنے سے پہلے، نبی کی تشریف آوری سے پہلے نشانیاں، علامتیں، مقدمے ہوتے ہیں، ان کو ارہاس کہتے ہیں۔ یہ ارہاسات تھے میرے نبی کی تشریف آوری۔